نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ پارہ نمبر 14، سورۃ النحل، رکوع نمبر 14، آیات نمبر 96 اور 97۔ ما عندکم ینفد اے یفنی، جو مال تمہارے پاس ہے ختم ہو جاتا ہے، یا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس دنیا میں وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بے ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو صبروا، جنہوں نے صبر کیا ہے، اجرہم، ان کا اجر، بے احسن، اس سے بہتر، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے دنیا میں۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور اسے زندگی دیں گے، حیاتاً طیبتاً، پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں ضرور جزا دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کا، بے احسن ما کانوا یعملون، اس کے اچھے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ مذکورہ دونوں آیتوں کا ما هو المقصود واضح ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی کما لو، جتنا بھی کما لو، جتنا بھی بنا لو، جتنا بھی جمع کرو، سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ اور جو اعمال صالحہ کرو گے، گناہوں سے پرہیز کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، نقض عہد سے گریز کرو گے، یہی اعمال صالحہ باقی رہے گی اور اس کے اثرات جاری اور ساری رہے گی، اور پھر اسی پر اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا، اور بروز قیامت میں جو انعام ملے گا، جو اکرام ہوگا، وہ اکرام باقی ہے اور ہمیشہ ہے، دائماً ابدا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس تعلیم میں، ترغیب میں تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو عہد کو توڑتے ہیں، ایفائے عہد نہیں کرتے، وعدوں کو پورا نہیں کرتے،
اللہ کے نام پر قسمیں بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے عوض پیسے لیتے ہیں، دنیاوی اعزاز حاصل کرتے ہیں، دنیاوی منافع حاصل کرتے ہیں، حب مال یا حب جاہ کے اساس پر قسم توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا، انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، یہ دنیا بھی باقی ہے اور دنیا ما فیہا بھی باقی ہے۔ انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، یہ مال بھی باقی رہے، فانی ہے، اور یہ حب جاہ اور منصب یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آخرت بھی باقی ہے، آخرت کی زندگی بھی باقی ہے۔ اب دنیاوی منافع، حب مال ہے، حب جاہ ہے، منصب ہے، خواہ کتنی بڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، بھئی آخرت کے مقابلے میں تو قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں تو حقیر ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں لازوال اور اعلیٰ ترین ہے۔ کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا مسلمان کم از کم یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ کوئی بندہ اپنا ایمان خراب نہیں کرے گا، اور ابن عطیہ کا قول ہے کہ جس کا کام پورا کرنا کسی کے ذمہ واجب ہو، جس کو ریاست نے، حکومت نے، ادارے نے، جماعت نے ذمہ داری مفوض کی ہو، تو وہ اللہ کا جو عہد ہے وہ اس کی ذمہ ہے، اس کو پورا کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کام پر معاوضہ لینا اور بغیر معاوضہ کے، بغیر چائے پانی کے نہ کرنا، یہ اللہ کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اس طرح جس کام کا نہ کرنا جس کی ذمہ واجب نہیں ہے، کسی سے معاوضہ لے کر، رشوت لے کر کر دینا، یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رشوت کی، کام چوری کی، کاہلی کی، فرض منصبی سے دستبرداری کی جو مروجہ جتنی بھی اقسام ہیں، یہ سارے ناجائز ہیں۔ مطلب ایک بندہ حکومت کا، سرکار کا تنخواہ بھی لیتا ہے، کسی کام کے عوض لیتا ہے، اب یہ جو کام ان کو حوالہ ہے، ان کو مفوض ہے، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اختیارات ہے، ذمہ داری ہے، اب یہ شخص اپنا کام کرتا بھی ہے، لیکن کرنے کا کسی عام شہری سے معاوضہ لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور بغیر معاوضے کے ٹالتا ہے، تو یہ ٹالنا جو ہے یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ کیا آپ دستور اور قانون نہیں مانتے؟ قانون اور دستور کے پابند نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی فرض منصبی کو پورا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے؟ اور جب آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، اپنے فرض منصبی کو پورا نہیں کرتے، کام میں کام چوری کرتے ہیں اور کام کرنے پر رشوت لیتے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور آپ عہد شکنی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تفسیر بحر محیط جلد 5 صفحہ نمبر 533 میں رشوت کی جو جامع تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اخذ المال على فعل ما يجب على الآخذ فعله او فعل ما يجب عليه ترکه،
اور فعل یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اس کے چھوڑنے پر معاوضہ لینا، یا جس کا چھوڑنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یہ رشوت ہے۔ ما عندکم ینفض وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا اور ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس جائے گا اعمال صالحہ الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ ہمیشہ رہے اور باقی رہے گا۔ یعنی دنیاوی منافع جو حب مال ہے، حب جاہ ہے، ظاہر ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی نعمت ہے وہ لازوال ہے اور نہ ختم ہونے والے ہے۔ ادھر ما عندکم ینفض، یہ ما کلمہ عموم ہے، اور لفظ عموم کا معنی مراد لینے میں کوئی امر شرعی معنی بھی نہیں ہے، اس لیے اس میں دنیا کے مال و متاع اور اس میں پیش آنے والے تمام حالات، معاملات، غم، خوشی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، دوستی، دشمنی سب شامل ہے۔ ظاہر ہے انسانی سوسائٹی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ صحت بھی ہے، مرض بھی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تجارت ہے، معیشت ہے، جب آپ نے دنیا سے رخصت ہونا ہے تو پیچھے کیا رہے گا آپ کا؟ لیکن اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال آپ نے کی ہے، تکلیف پر آپ نے صبر کیا ہے، خوشی پر آپ نے شکر کیا ہے، وہ نیک اعمال جو ہے وہ الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ اللہ کے پاس جائے گی، وہ باقی ہے۔ باقی رہنے والے جو اعمال صالحہ ہے اور ان کے اثرات ہے، اور اس کے اثرات پر جو آخرت پر نعمت مرتب ہوگی، اس اعمال کی طرف دوڑو، فاستبقوا الخیرات، عمل کرو۔ ظاہر ہے کہ رشوت جو بندہ لیتا ہے یا سود کھاتا ہے، ناحق مال لیتا ہے، یا اپنے بزنس میں، یا مطلب ایک بندہ ملازم ہے اور وہ اپنے ملازمت میں کام چوری کرتا ہے، صحیح طریقے سے ڈیوٹی نہیں کرتا، جو کرنے کے کام ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے وہ کرتا ہے، ان چیزوں سے تو ایک شیطانی عمل ہے، اس سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حرام کو چھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا فرمایا کہ جو استقامت سے، ثبات قدمی سے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہیں، کہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمانی تقاضوں پر جمے رہتے ہیں، تو ایسے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا، دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ضابطہ فرمایا، قانون بتلایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی مرد کوئی عورت اچھا کام کرے، ہم اسے حیات طیبہ، اچھی زندگی دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قانون بتلایا، جس میں ہر نیک عمل، مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے حیات طیبہ کا۔ اب حیات طیبہ، اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قناعت ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد طاعت کی توفیق ہے، جو اللہ کے رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد مغفرت ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے
مراد مقعد صدق مراد ہے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، اللہ کا محتاج ہو جائے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد رضا بالقضاء ہے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے استغنا مراد ہے، لیکن بہت سارے اقوال ہیں، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ مختلف احوال میں مختلف مرادیں سامنے آتی ہے، مختلف اعمال سامنے آتے ہیں، مختلف اعمال کے ساتھ مختلف معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حیات طیبہ سے مراد دنیاوی زندگی ہے اور یا اخروی زندگی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے دنیاوی زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ قطعا نہیں ہے کہ مومن کو دنیا میں کبھی بھی فقر و فاقہ مقدر نہیں ہوگی، مصائب نہیں ہوگی، مشکلات نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے اس کا مقصد۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ یہ فقر و فاقے میں، مشکلات میں، مصائب میں پریشان نہیں ہوتے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، لیکن غم کی صورت میں صبر کرتا ہے، خوشی کی صورت میں شکر ادا کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن دو چیزیں انسان کی مسلمان کی زیور ہے، ایک یہ ہے کہ عقیدہ پختہ ہو، جو تنگی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، مصائب میں مشکلات ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم نعمتیں، دائمی نعمتیں فرمائیں گے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ قناعت اختیار کریں، سادگی اختیار کریں، تکلفات سے دور رہے، اپنی زندگی کو آسان بنائے، اپنی زندگی کو مشکل مت بنائے۔ اور ابن عطیہ کا قول ہے کہ مومنین صالحین کو اللہ تعالی دنیا میں ہی خوشحالی، فرحت اور پرلطف زندگی عطا فرمائیں گے، جو کسی حال میں چینج نہیں ہوتی، متغیر نہیں ہوتی۔ تندرستی اور راحت کے وقت زندگی پر لطف اور حرص و لالچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیماری تکالیف کی صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ سے شکایت نہیں کرتے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر اور فرحت کے وقت شکر ادا کرے، دل مطمئن رکھ کے، تسلی رکھ کے کہ دنیاوی مصائب، مظالم یہ وقتی طور پر ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اس ساعت ہمیں گزشتہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے جو شرط لگایا ہے وہ ایمان کا لگایا ہے۔ اب اکثر مقامات پر جہاں حمیت کی، غیرت کی، شجاعت کا مسئلہ ہو تو ایمان کا شرط اللہ لگاتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اعلون ہو ان کنتم مؤمنین، بشرطی کہ تم مومن ہو۔ اسی حال میں کہ من ذکر او انثى وهو مؤمن، ادھر بھی یہ شرط لگایا، مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے۔ حیات طیبہ، دنیاوی زندگی، اخروی زندگی ان لوگوں کو ملے گی جو اہل ایمان ہو، اہل کفر کو نہیں ملے گی، کیونکہ حالت کفر میں کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ حیات طیبہ مردوں کو بھی ملے گی، عورتوں کو بھی ملے گی، لیکن وہ ہوا مؤمن۔ بھائی ایمان اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ دنیاوی زندگی میں ایمان بہت بڑی طاقت ہے، دولت ہے،
قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں ایمان وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو ہر جگہ ہر راستے کو منور کرتا ہے، دنیا میں بھی ہر عمل کو مزین کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا آپ کا عمل مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط اعمال نصیب، مضبوط ایمان اور اعمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔